بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے سفر میں بڑے دلچسپ اور سبق آموز واقعات پیش آئے، جن میں ایک معجزانہ اور حیرت انگیز واقعہ بھی ہے، جس کا تذکرہ احادیث و سیرت کی کتابوں میں ہجرت کے بیان میں اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ناقابل فراموش واقعہ دوران سفر صحرائے قدید سے گزرتے ہوئے معبد خزائیہ کے خیمہ میں پیش آیا۔ معبد کا اصل نام عاتقہ بنت خالد تھا۔ یہ بزرگ خاتون بڑی ذہین و فطین، شستہ و شگفتہ زبان کی مالک، دلیر اور بہادر تھیں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، لیکن دریا دل تھیں۔ اپنے خیمے کے باہر مہمانوں کے استقبال میں بیٹھا کرتی تھیں اور ادھر سے گزرنے والے قافلوں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر میں جب ان کے خیمے کے پاس سے گزرے تو آپ اپنے رفقائے سفر حضرت ابوبکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقت کے ساتھ ان کے خیمے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکے۔ انہوں نے معبد سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھجور یا گوشت ہے؟ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ خشک سالی کا دور تھا، ہر گھر میں بھوک اور افلاس کا بسیرا تھا۔ انہوں نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت کیوں کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقائے سفر بالکل بے توشہ ہو چکے تھے، ان کے پاس کھانے کو اب کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خیمے کے ایک گوشہ میں کھڑی ایک بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، اتنی لاغر ہے کہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے تھن میں کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے کہا، اگر اس کے تھنوں میں دودھ ہوتا تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ضرور حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری اپنے سامنے منگوائی اور ایک ایسا برتن طلب کیا جو وہاں موجود لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ بکری نے بڑی آسانی سے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اور جگالی کرنے لگی۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے تھنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور زبان نبوت سے دعا نکلی، اے اللہ، معبد کی بکری کو ان کے لیے بابرکت بنا۔ پھر کیا تھا؟ ایسا لگتا تھا دودھ کا چشمہ ابل آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہنا شروع کیا۔ دودھ اتنی وافر مقدار میں نکلا کہ برتن لبالب بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے معبد کو، پھر صحابہ کرام کو پلایا۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر بار بار پیا۔ جب سب لوگ بالکل آسودہ اور شکم سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے خود نوش فرمایا کہ لوگوں کو پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے۔ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کو پھر دوہا اور اس مرتبہ جو دودھ نکلا وہ معبد کے پاس چھوڑ کر وہاں سے آگے کوچ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد معبد کے شوہر ابو معبد چند دبلی پتلی لاغر بکریوں کو ہنکاتے ہوئے لے کر آئے۔ ابو معبد نے گھر میں دودھ دیکھا تو حیران ہوئے اور پوچھا، معبد، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والی بکریاں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، جناب، یہ بکریوں کا کمال نہیں، واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ
ایک بڑا مبارک آدمی آج ادھر سے گزرا، کیا اس کے اوصاف بیان کروں؟ کہا نہیں نہیں، بتاؤ، مجھے تو لگتا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی تلاش میں قریش سرگرم ہیں۔ اب معبد کی فصاحت و بلاغت کے جوہر کھلتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آج تک پڑھنے والا خود کو وہاں موجود پاتا ہے۔ سلام ہو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور اس گمنام خاتون معبد پر جس کے تذکرہ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ نے دوام عطا کر دیا۔ معبد نے جو کچھ بیان کیا وہ اس طرح تھا: میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو بڑے حسین اور خوبرو تھے، چہرہ ان کا نور سے دمک رہا تھا، بڑے خوش اخلاق تھے، سراپا حسن خدا داد، سیاہ چشم، شیریں دہن اور دراز گردن، آواز میں کشش تھی، داڑھی خوب گھنی تھی، پلکیں بہت باریک، ابرو کے بال ایک دوسرے میں پیوست اور بٹے ہوئے تھے۔ وہ جب خاموش ہوتے تو بڑے پروقار نظر آتے اور گویا ہوتے تو بڑے بارونق دکھائی دیتے، دور سے دیکھنے میں بھی حسین و جمیل اور قریب سے بھی خوب تر اور دلکش۔ آپ کی باتیں بڑی شیریں تھیں، نہ گفتگو میں دراز نفسی سے کام لے رہے تھے، نہ لب ہلانے پر اکتفا فرما رہے تھے۔ آپ کی باتیں گویا لڑیوں میں پروئے ہوئے موتی کے دانے ہوں جو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ بہت دراز نہ پستہ قد، گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہو جو ان تینوں میں سب سے بھلی لگتی ہو اور سب سے مناسب حجم کی ہو۔ آپ کے رفقا بھی ایسے تھے جو ہر وقت آپ کی خدمت و اکرام کے لیے چشم و ابرو کے ایک اشارہ پر دوڑ پڑتے تھے۔ جب وہ کچھ ارشاد فرماتے تو سب خاموش ہو کر سنتے، کوئی حکم دیتے تو لپک کر اسے بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اطاعت و جانساری کے جذبہ سے بھرپور ایک جماعت تھی۔ آپ ترش رو یا حواس باختانہ تھے۔ معبد کہتے ہیں، خدا کی قسم، یہ وہی شخص ہیں قریش جن کی تلاش میں ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان سے ملوں، اگر کوئی راہ نکلتی ہے تو میں ضرور ان سے ملوں گا۔ قصہ کے راوی عبد الملک کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ معبد نے ہجرت کی، پھر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حج کے زمانے میں ازواج مطہرات سے معبد کی ملاقات بھی ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اخیر میں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان نیک بخت اور نیک سیرت خاتون کا انتقال ہوا۔